اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا تعلق ان کتابوں سے ہونے والا ہے جو حدیث کی امہات الکتب ہیں، وہ ساری کی ساری جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو وہ باسند ہیں۔ سند کیا ہے؟ وہ سند ایک ایسی چین اور کڑی ہے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتی ہے، یعنی ایک قول یا فعل یا تقریر یا صفت آج اتنے عرصے بعد، اتنے 100 سالوں کے بعد آپ کیسے اس پر یقین کر سکتے ہیں کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، یا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے، آپ کی شکل مبارک کا یہ خاکہ واقعی ایسے ہے۔ تو اس کا آپ کو یقین وہ صرف سند کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ سند امت مسلمہ کا خاصہ ہے، یہ مسلمانوں کی میراث ہے، اور یہ سند انسان کو یقین کے مقام پہ کھڑا کرتی ہے، اور یقین کو ہی علم کہا جاتا ہے، شک کو علم نہیں کہا جا سکتا۔ مشکوک چیز علم نہیں ہوتی، علم یقین کا نام ہے، اور وہ یقین ہمیں سند کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ آج بھی اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین اور تمام افعال اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ چیزیں، آپ سے منسوب چیزیں ہیں، آج ہم انہیں یقین کے ساتھ پرکھ سکتے ہیں، کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچا ہے اور اس کی بات درست ہے اور کون جھوٹا ہے اور اس کی بات غلط ہے۔ یہ ہمیں جو خصوصیت ہے سند کے ذریعے ملتی ہے۔ اور میں اس کو، چونکہ ہم صحیح البخاری سے آغاز کرنے والے ہیں اپنی اس سیریز کا، تو بطور مثال میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ سند کے ذریعے واقعی کتنا یقین ہمیں مل جاتا ہے، کتنی قطعیت ہمیں مل جاتی ہے، اور کتنی ایمان کی تازگی ہمیں ملتی ہے۔ ہم گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جیسے بیٹھے ہیں۔ صحیح بخاری میں 22 احادیث ایسی ہیں جو ثلاثی ہیں، جن کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ ایک صحابی کا واسطہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو نقل کرنے والا ہے، ایک ان کے شاگرد تابعی کا واسطہ ہے، اور ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تبع تابعی کا واسطہ ہے، پیچھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو مثال کے طور پر حدیث نمبر 109 ہے، یہ ثلاثیات بخاری میں سے پہلی حدیث ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں مکی بن ابراہیم، 3 واسطے ہیں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ امام بخاری کے استاذ مکی بن ابراہیم ہیں، ثقہ محدث ہیں، ان کے استاذ یزید بن ابی عبید ہیں جو کہ تابعی ہیں، اور ان کے استاذ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، یہ ہے سونے کی چین، بلکہ سونے جواہرات۔ تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مقابلے میں ان کی پرہیکاہ کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ ایسا یعنی ایک بہترین سلسلہ ہے انسانوں کا، اور عام انسان نہیں ہے، یہ دنیا کے منتخب ترین انسان ہیں۔ تو کیسے ہمیں یقین نہیں ہوگا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صدق، سچائی، کردار، ورع، تقوی، علم و فضل کے پہاڑ ہیں، اس بلندی پہ کھڑے ہیں کہ اگر ہم اس پہاڑ کی بلندی کو دیکھنا چاہیں تو ہماری جو یعنی پگڑیاں ہیں وہ گر جائیں، اور ہم پھر بھی امام بخاری کی عظمت کی چوٹی کو نہ دیکھ سکیں۔ تو وہ جب بیان کرتے ہیں ان کے بیان میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، امیر المومنین فی الفقہ والحدیث ہیں، ان کے بیان میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا۔ اور ان سے بیان کرنے والے وہ ان کے جو استاذ ہیں جن سے وہ بیان کر رہے ہیں وہ مکی بن ابراہیم ہیں، ثقہ محدث ہیں، یعنی کسی قسم کا کوئی شبہ ان کے قول کردار پہ نہیں۔ اور پھر ان کے استاذ یزید بن ابی عبید ہیں جو تابعی ہیں، ثقہ ہیں، معتبر ہیں، مستند ہیں، اور ان کے استاذ صحابی رسول سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے اوپر ایسی بات باندھ دیتا ہے، مجھ سے ایسی بات منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ تو سند ہمیں یقین کے مقام پہ لا کھڑا کرتی ہے۔ ہم یقین کے ساتھ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹی بات منسوب کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح
1000 سے زیادہ تعداد ان احادیث کی ہے صحیح البخاری میں جو رباعیات ہیں، یعنی جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 4 واسطے ہیں، 4 واسطے ہیں، ایک امام بخاری کے استاد، ایک ان کے دادا استاد، ایک تابعی اور ایک صحابی۔ ان میں سے اگر میں مثال پیش کرنا چاہوں تو صحیح بخاری کی 8ویں حدیث ہے، یعنی 8 نمبر حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلہ بن ابی سفیان عن اکرمہ بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری کے استاد عبید اللہ بن موسیٰ ثقہ محدث ہیں، ان کے استاد حنظلہ بن ابی سفیان ثقہ محدث ہیں، وہ اکرمہ بن خالد تابعی سے بیان کرتے ہیں، جو تابعی ہیں وہ شاگرد ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صحابی رسول ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، مشہور حدیث ہے۔ تو یہ رباعیات میں سے ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی جلالت اور جن کے علم و فضل میں کوئی شبہ نہیں، ان کے اور امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 4 واسطے ہیں، ٹھیک ہے، اور چاروں ثقہ ہیں، معتبر ترین افراد میں سے ہیں۔ تو ہمیں کیسے شبہ ہو سکتا ہے، کیوں یقین نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ فرمایا ہے؟ تو اس لیے یہ جو سند ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سند کا التزام کیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور دیگر جو کبار محدثین ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں سند کا التزام کیا ہے۔ اس سے ہمیں ایک حدیث کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو قدر و منزلت ہے وہ معلوم ہوتی ہے، اور سند کا جو امتیاز ہے ہمیں اس پر فخر ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں سند جیسی نعمت سے نوازا ہے۔